بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا چھٹا روزہ۔ اللہ سے دلی دعا ہے کہ جو ہم نے 5 روزے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور ہم نے عبادات کی، ذکر اذکار کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں بلند درجات پر قبول اور منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث جو یقیناً آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، میں آپ کی نظر کرتی ہوں اس حدیث کو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، کہاں؟ ممبر پر انہوں کا فروز ہوئے، ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے 3 بار کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ اکرام علیہ السلام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ آمین 3 بار کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ 3 بار آمین کہنے کا سبب کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب میں پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا، پھر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور وہ بخشا نہ گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ بدبخت ہو وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر ہو، جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ بدبخت ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا یا کسی ایک کو، ماں یا باپ میں سے کسی کو پایا، پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا کہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں کتنی قسم کے لوگوں کے لیے؟ 3 طرح کے لوگوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی زندگی میں رمضان جیسا بابرکت مہینہ آئے اور وہ عبادت نہ کرے، وہ توبہ استغفار میں مشغول نہ ہو یہاں تک کہ رمضان مبارک گزر جائے اور یہ اپنی ہی کوتاہیوں، غفلتوں، بدعمالیوں کے سبب بخشا نہ جائے تو وہ بدبخت ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خاموش رہے، درود نہ پڑھے، یقیناً وہ بد نصیب ہے۔ اور تیسرا بد نصیب شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا گستاخ ہے، جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کی قدر نہ کی، ان کی خدمت نہ کی، یہاں تک کہ والدین کا سایہ اٹھ گیا اور یہ محروم ہی رہا۔ تو اللہ کرے ہم رمضان المبارک نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کی قدر کرنے والیاں بن جائیں۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ رمضان کی شان کو واضح کر رہی ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا تو ہم اپنی کوتاہیوں کو چھوڑ دیں، غفلتوں کو چھوڑ دیں، بدعمالیوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ چلتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں جلدی سے۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک سوال ہم سے کیا ہے کہ اگر کوئی آنکھوں میں سرما لگائے یا پھر سر میں تیل لگائے کیا اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آج کا سوال ہے آنکھوں میں سرما لگانے یا تیل لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ ہم نے یہ تیل یا سرمے کا اگر مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں بھی اگر سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ہم نے غسل کیا اور غسل کرنے میں پانی کی جو خنکی ہے یعنی ٹھنڈک ہم نے اندر محسوس کی، تب بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کولی کی اور پانی بالکل ہم نے پھینک دیا تھا، کولی کی اور پانی ہم نے بالکل پھینک دیا تھا، لیکن منہ میں صرف کچھ تری تھی منہ میں جو باقی رہ گئی تھی اور وہ تھوک کے ساتھ ہم اسے نکل گئے تو اس سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح ہم نے دعا کوٹی اور دعا کوٹنے پر حلق میں اس کا مزہ بھی ہمیں محسوس ہوا تو بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہم کان میں خود بھی پانی ڈالتے ہیں تب بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح ہم نے تنکے سے کان کو کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ہم نے ڈال لیا، اگرچہ چند بار ہم نے ایسا کیا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
تو یہ آج کا ہمارا سوال تھا، تو جو میں نے آپ کے سامنے اس کے جواب پیش کیے ہیں۔ اب ہم جلدی سے اپنے آتے ہیں چھٹے روزے کے وظائف کی طرف آتے ہیں کہ چھٹے روزے کو ہم نے کون کون سے جو ہے ہم نے وظائف کرنے ہیں۔ چھٹا روزہ ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، سحری ہم نے کھا لی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سحری کھانا ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے، بلکہ سحری کا کھانا برکت والا ہے۔ کھانا لے لے، ناشتہ لے لے، یہ سحری کا ناشتہ یا کھانا بہت ہی برکت والا ہے۔ چھٹا روزہ ہے، سحری ہم نے کھا لی ہے، لہٰذا ہمارا فجر کا وقت جو ہے وہ اذان ہو چکی ہے، ہم مصلی پہ پہنچ چکے ہیں، ہم نے نماز کو ادا کر لیا ہے۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ آل عمران کی ایک آیت ہے 26، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 21 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ آل عمران کی جو آیت 26 ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، شان بہت بڑی ہے، خصوصاً جن کے گھر میں غربت ہے، خصوصاً جن کے گھر میں مال کی کمی ہے۔ اگر یہ آیت گھر میں پڑھی جائے، یعنی سورۃ آل عمران کی جو 26 آیت ہے اگر گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر اور کاروبار میں اللہ خیر و برکت کے لیے جو ہے نا یہ آیت بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی یکسیر ہے، خصوصاً اگر جن کے ذمہ قرضہ ہوتا ہے۔ بعض ہمارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے سر پر بہت زیادہ قرض ہوتا ہے، تو یہ جو سورۃ آل عمران کی جو 26 آیت ہے یہ خصوصاً قرض ادا کرنے کا جب کوئی بھی ذریعہ نہ بن رہا ہو، کسی طرف سے کوئی سبب نہ بن رہا ہو، تو اس آیت کو روزانہ آپ نے 41 مرتبہ 41 دن ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ 41 دن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قرض اترنے کا کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جو شخص ان آیات کے بعد نماز فجر روزانہ اگر اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہوا تو اسے چاہیے یہ آیت جو ہے نا بعد از نماز جمعہ 11 مرتبہ پڑھے اور 11 جمعے تک اسی طرح کرے، انشاءاللہ اس کی غربت دور ہو جانے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہماری سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26، اور آپ نے یہ اس کا وظیفہ کرنا ہے 21 مرتبہ بعد از نماز فجر۔ اور یہ جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ہے بعد از نماز فجر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26، 21 مرتبہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم جلدی سے نماز ظہر کی طرف۔ اذان ہو چکی ہے اور فجر سے ظہر تک ہم نے جو پہلے عشرے کی دعا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہے، چلتے پھرتے اب ہمارا ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے دعائے رزق۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہمارا وقت چل رہا ہے اس میں رزق کی بہت ہی کمی ہے، اور ہم نے مانگنا بھی اپنے رب سے ہے، مانگنا بھی ہم نے اپنے خالق سے ہے، رازق سے ہے، تو ہے بھی رمضان کا مہینہ، ہے بھی اللہ کا مہینہ، اور رحمت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم نے رب سے کیا مانگنا ہے؟ دعائے رزق۔ ہم نے دعا کرنی ہے رزق کے بارے میں، اور یہ دعا بہت ہی آسان ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سن کے ہی یاد ہو جائے گی۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ دوبارہ سن لیجئے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ یہ ہے دعائے رزق، 17 مرتبہ پڑھنا ہے بعد از نماز ظہر۔ اب ہمارا عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، اس کو آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ज़वी अदल मिनकुम व अकीमु शहादत लिल्लाहि ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यतकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। ये है हमारी सूरत तलाक की आयत नंबर 2। बाद अस नमाज असर 17 मरतबा आपने पढ़ना है। आज जल्दी से नमाज मगरिब की तरफ चलते हैं और नमाज मगरिब की अजान हो चुकी है, रोज़ा इफ्तार हो चुका है। अल्लाह का नाम लेके हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया। और आपको पता है जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो दरिया की जो मछलियाँ होती हैं वो भी हमारे लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। और रब ताला जो हमने रोज़ा इफ्तार कर लिए है अल्लाह की रज़ा के लिए, अब नमाज को हमने अदा करने के लिए मुसल्ले हमने बिछा लिए हैं। नमाज मगरिब हमारी अदा हो चुकी है। नमाज मगरिब अदा करने के बाद आपने 25 मरतबा पढ़ना है आयतल कुर्सी को। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है लेकिन है बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। इसकी फ़ज़ाइल बहुत ही ज़्यादा है, इसका यानी कि शान बहुत ज़्यादा है, इसकी फ़जीलतें बहुत ज़्यादा है। मैं एक चंद आपके सामने पेश करती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े तो क्या होगा, वो जन्नत में दाखिल होने से उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। वो मरते ही कहाँ जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। ये हजरत अली ने हुजूर से सुना। और फरमाते हैं जो कोई रात को सोते वक्त इसे पढ़ेगा ना, वो उसका पड़ोसी, आसपास के दूसरे घर वाले किससे महफूज होंगे, शैतान से। और किससे महफूज होंगे, चोर से। इसके अलावा एक और बड़ी प्यारी हदीस है, यकीनन आपने वो पहले भी सुनी होगी लेकिन मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं, यानी आयतल कुर्सी के बारे में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सदका फितर की हिफाजत के लिए हजूर ने मेरे सबूत फरमाई। यानी फरमा रहे हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने सदका फितर की हिफाजत मेरे ज़िम्मे की। अबू हुरैरा फरमाते हैं क्या हुआ, एक शख्स एक आने वाला आया और अब एक आने वाला आया, चोर आया, उसने क्या की, मुठियाँ भरनी शुरू कर दी गले की, यानी गले से मुठियाँ भरनी शुरू कर दी। अबू हुरैरा फरमाते मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा मैं तुझको हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा। तो कहने लगा सुन, मैं मोहताज हूँ, मैं अयाल हूँ, मैं सख्त हाजतमंद हूँ, तो मुझे छोड़ दो। सुबह हुई ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा वो रात के चोर का क्या बना, वो कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो बहुत ही हाजतमंद था और वो अयालदार था, उसने मुझे वास्ता दिया। तो अबू हुरैरा फरमाते मुझे उस पर रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। अब मेरे हुजूर का जवाब सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, वो फिर आएगा। अबू हुरैरा फरमाते मुझे यकीन हो गया अगर हुजूर ने फरमाया तो वो लाजमी आएगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचा अबू हुरैरा फरमाते मैं उसके इंतजार करने लगा क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि वो आएगा। फरमाते हैं अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि इतने में वो आ गया और गला की मुठियाँ भरने लगा, चोरी करने लगा। मैंने फिर पकड़ लिया। अबू हुरैरा फरमाते मैंने पकड़ लिया और कहा नहीं अब तो मैं हुजूर की बारगाह में तुम्हें लाजमी पेश करूंगा। तो कहने लगा सुन मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, मैं सख्त हाजतमंद हूँ, मैं अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे उस पर रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा वो चोर का क्या हुआ, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। अबू हुरैरा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह उसने फिर मेरे सामने गिरिया सारी की, रोया। तो अबू हुरैरा फरमाते या रसूल अल्लाह मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। अबू हुरैरा फरमाते मैं फिर इंतजार में था कि वो आएगा और गल्ला, तो हुजूर ने फरमाया तो वो लाजमी आएगा। अबू हुरैरा फरमाते मैं इंतजार में था, आया तो उसने क्या किया, फिर गला भरना शुरू कर दिया, चोरी करनी शुरू कर दी। अबू हुरैरा फरमाते मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि 3 मरतबा तूने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, फिर आ गया। अब तो मैं तुझे लाजमी हुजूर की बारगाह में पेश करूँगा। अब सुनो उसका जवाब सुनो, वो आने वाले का जवाब सुनो, वो गला भरने वाले का जवाब सुनो, जिसने चोरी की थी उस कैदी का जवाब सुनो। कहने लगा तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुझे ऐसे कलमे सिखा दूंगा, ऐसे कलमे तुम्हें सिखाऊंगा, ऐसे कलमे सिखाऊंगा कि जिनसे अल्लाह ताला तुमको नफा देगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं उसने कहा मुझे छोड़ दो लेकिन मैं तुझे ऐसे कलमे सिखा देता हूँ जिससे क्या होगा, अल्लाह तुमको नफा देगा। और वो ये है, वो कलमात क्या है, वो ये है कि जब तुम सोने का इरादा करो, बिस्तर पर जाओ तो पढ़ लिया करो क्या, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आखिरी आयत तक पढ़ लिया करो, यानी मुकम्मल आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। अब क्या हुआ, सुबह तक अल्लाह की तरफ से ये आयत क्या करेगी, सुबह तक, वो कहता है कि सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से जो आयत है तुम्हारी निगहबान होगी और शैतान तुम्हारे फ्रेम में भी नहीं आएगा।
میں نے اسے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے اسے چھوڑا نا اور جب صبح ہوئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ وہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اس نے مجھے چند کلمات سکھا گئے ہیں یا رسول اللہ، وہ ہے تو ہے جو بھی تھا لیکن وہ مجھے کلمہ ایسے سکھا گیا ہے. وہ کہنے لگا کہ تم یہ کلمات پڑھو گے جن سے اللہ تمہیں نفع دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی ہے تو وہ چور تھا. حضور فرماتے ہیں تو وہ چور تھا لیکن گل چنگی کر گیا. ہے تو وہ چور تھا لیکن کلمات تمہیں صحیح سکھا گیا ہے، یہ کلمے تمہیں صحیح سکھا گیا ہے. اس نے کہا سچ ہے حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے. تمہیں معلوم ہے ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تمہارے ساتھ مخاطب تھا وہ تھا کون؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ جانے یا اس کا یار جانے، مجھے تو علم نہیں. تو حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ کوئی اور نہیں وہ تو شیطان تھا. وہ کوئی اور نہیں وہ شیطان تھا. اب دیکھیں شیطان کلمہ کیا سکھا کے گیا کہ رات کو سوتے وقت کیا پڑھ لیا کرو آیت الکرسی، تم شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. تو یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی ہے. اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا. تو یہ ہماری آیت الکرسی ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے بعد از نماز مغرب. 25 مرتبہ ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ما ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. یہ ہماری آیت الکرسی ہے. اب ہمارا وقت ہو گیا بعد از نماز عشاء. نماز عشاء کی نماز ادا ہو چکی، تراویح ہم نے پڑھ لی. اب ہم نے دعائے رزق پڑھنی ہے 50 مرتبہ. دعائے رزق پڑھنی ہے ہم نے 50 مرتبہ. آسان بہت سی ہے، سماعت کر لیجئے. لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین. دوبارہ سماعت کیجئے گا. لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین. اور آپ جانتے ہیں یہ جو دعا ہے یہ مدینہ شریف میں یہ دعا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں پر لکھی ہے. تو یہ ہے ہمارا آج چھٹے روزے کا. اور اس کے علاوہ ہماری وہ بہنیں جو سحری اور افطاری میں بہت بہت مصروف ہوتی ہیں وہ اپنے زبان پر درود پاک استغفار یعنی استغفر اللہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں. افطاری پر کہیں جانا پڑے تو عشاء اور تراویحوں کے سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ سارا دن کی تسبیحیں اکٹھے بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ دین میں سختی کوئی نہیں، بس صرف ادائیگی ہونی چاہیے، مداومت اور ہمیشگی ہونی چاہیے. اور اسی مداومت اور ہمیشگی کے سبب سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ میں بلند درجات پر قبول اور منظور فرمائے. آمین.